ایک سوال یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ تو اس میں آپ نے ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، کہ مشہور واقعہ کہ چند عورتیں حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم کے پاس ایک سوال لے کر کے آئی، ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، اور انہوں نے ان عورتوں نے آ کر کے پوچھا کہ شریعت میں، اسلام میں ایک مرد کو بیک وقت 4 بیویاں، 4 عورتیں رکھنے کی اجازت ہے، تو پھر کسی عورت کو ایک ہی وقت میں 4 مرد سے نکاح کرنے کی کیوں اجازت نہیں؟ جب یہ مسئلہ پوچھا گیا امام اعظم ابو حنیفہ کو، تو امام اعظم ابو حنیفہ پھر غور و فکر کرنے لگے، اور ان کو جواب کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے انہوں نے کیا، وہ عورتوں کو کہا کہ میں تمہیں بعد میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اب وہ عورتیں چلی گئی، اب امام اعظم ابو حنیفہ اس مسئلے پر غور و فکر کرنے لگے کہ میں ان عورتوں کو کیا جواب دوں۔ اب وہ جواب کہیں سے آپ کو ملا نہیں، اب جواب ملا نہیں تو آپ پریشان ہوئے، جب آپ پریشان ہوئے تو اسی پریشانی کے عالم میں آپ پھر اپنے گھر گئے، گھر جا کر کے ایک کونے میں بیٹھ کر کے آپ اسی مسئلے پر لگاتار یوں غور و فکر کر رہے تھے۔ تو آپ کی بیٹی تھی جس کا نام تھا حنیفہ، تو اس بیٹی نے کیا کہ آپ کو دیکھا کہ میرے والد پریشان حال ہے، تو پھر اس بیٹی نے پوچھا اپنے والد کو یعنی امام اعظم کو کہ آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ پورا واقعہ بیان کیا کہ چند عورتیں میرے پاس آئی اور انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے اور میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، اب میں ان عورتوں کو کیا جواب دوں؟ تو ان کی بیٹی نے کہا کہ میں اس کا جواب دے سکتی ہوں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ تو پھر جواب دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کی بیٹی نے کہا کہ نہیں، ایسے جواب نہیں دوں گی، بلکہ آپ کو ایک میری بات ماننی پڑے گی، میری ایک شرط ماننی پڑے گی، تو میں آپ کو اس کا جواب دوں گی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا کہ پھر وہ شرط کیا ہے؟ تو ان کی بیٹی نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ میں اگر اس مسئلے کو حل کر دوں، اس کا جواب اگر ان عورتوں کو دے دوں، تو آج کے بعد آپ اپنے نام کے ساتھ میرا نام بھی لگائیں گے۔ یعنی ان کا نام امام اعظم نعمان بن ثابت ہے، تو ان کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا، تو ابو حنیفہ یعنی حنیفہ کے والد، تو آج کے بعد آپ کو میرا نام بھی لگانا پڑے گا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے وہ ان کی شرط قبول کر لی۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے ان عورتوں کو بلوایا، وہ عورتیں آئی، اور عورتیں جب آئی تو پھر ان کی بیٹی کو اشارہ کیا امام اعظم ابو حنیفہ نے کہ تم اس کا جواب دو۔ اب وہ عورتوں نے سوال واپس پوچھا کہ پھر ایک مرد کو ایک ساتھ 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، تو پھر ایک عورت کو ایک ساتھ 4 مردوں سے نکاح کرنے کی کیوں اجازت نہیں؟ جب عورتوں نے یہ سوال پوچھا امام اعظم ابو حنیفہ کی بیٹی کو، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کرو، ان عورتوں سے کہا کہ آپ ایک کام کرو، ایک کٹورے میں، ایک کسی برتن میں اپنی چھاتی کا تھوڑا سا دودھ لے کر کے آؤ۔ تمام عورتوں کو کہا۔ اب وہ عورتیں ایک کٹورے میں اپنی چھاتی کا دودھ لائی، دوسری عورت دوسرے کٹورے میں لائی، تو یہ جتنی عورتیں تھیں وہ تمام عورتیں اپنی چھاتی کا دودھ لے کر کے آئی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی بیٹی حنیفہ نے کہا کہ اب ایک کام کرو کہ ایک برتن میں سب کو آپ مکس کر دو، سب کو جمع کر دو۔ اب جمع کر دیا گیا۔ اب جب جمع کر دیا گیا، پھر انہوں نے کہا، ان کی بیٹی نے کہا واپس سے اپنا اپنا دودھ اس میں سے نکال دو۔ ان عورتوں نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، ایک بار جو دودھ مکس ہو گیا، اب وہ دودھ الگ کرنا ممکن نہیں۔ تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ کی بیٹی نے پھر اس کا جواب دیا مسئلے کا کہ دیکھو، جس طرح سے دودھ الگ الگ کرنا مشکل ہے، دشوار ہے، ممکن ہی نہیں ہے، اسی طرح کوئی عورت اگر ایک ساتھ 4 مردوں سے نکاح کرے، پھر اگر اس کو حمل ٹھہر جائے تو پھر کیسے طے کیا جائے گا کہ حمل کس کا ہے؟ جو 4 شوہر ہے اس میں سے کس شوہر کا یہ حمل ہے، کس کا یہ بیٹا ہے؟ پھر آگے اور مسائل ہے کہ پھر اس بیٹے کو کس کا نام دیا جائے گا، باپ کا نام جو دیا جائے گا کس کا نام دیا جائے گا، پھر آگے اس بیٹے کو کس کی وراثت دی جائے گی، پھر آگے اور مسائل اس میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی لیے پھر شریعت نے ایک مرد کو 4 عورتیں ایک ساتھ رکھنے کا، نکاح کرنے کا اختیار دیا ہے،
لیکن ایک عورت کو 4 مرد ایک ساتھ نکاح میں رکھنے کا اختیار نہیں دیا. اس وجہ سے اب ان عورتوں نے کہا کہ ہاں ہمیں بات سمجھ میں آ گئی. تو پھر بتاتے کہ اس کے بعد، اس واقعے کے بعد امام اعظم نے اپنے ساتھ ابو حنیفہ لگایا. پھر وہاں سے یہ مشہور ہو گیا امام اعظم ابو حنیفہ. تو یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ واقعہ بالکل من گھڑت ہے، جھوٹا واقعہ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے. اور یہ جان بوجھ کر کے یہ منسوب کیا گیا ہے ان کے مخالفین کی طرف سے. کیوں؟ کیونکہ یہ واقعہ منسوب کرنے کے بعد پھر اعتراض کرنے کا ان کو موقع مل جائے. تو پہلے انہوں نے یہ واقعہ گھڑا، پھر امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف منسوب کیا تاکہ وہ پھر کیا ہے کہ آگے اعتراض کر سکے. اور اعتراض کرتے بھی، ایک تو اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ آپ کہہ رہے ہو کہ اتنے بڑے امام ہیں، اللہ پاک نے ان کو علم کا پہاڑ بنایا تھا، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا، اتنے چھوٹے مسئلے کا بھی وہ جواب نہیں دے پائے. ایک تو اعتراض امام اعظم ابو حنیفہ کے علم پر ہوتا ہے. دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ جب جواب نہیں دے پائے، جواب ان کی بیٹی نے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی زیادہ علم ان کی بیٹی کو تھا. تم اپنی نسبت امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت کی طرف کیوں کرتے ہو؟ جیسے ہم حنفی اپنے آپ کو حنفی اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی نسبت امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف کرتے ہیں. تو پھر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ان کی بیٹی نے جب جواب دیا تو ان کی بیٹی کے پاس تو یہ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ علم تھا، تم اپنی نسبت ان کی بیٹی کی طرف کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ سارے اعتراضات، اس کے علاوہ بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں. یہ سارے اعتراضات کرنے کے لیے پہلے یہ واقعہ گھڑا گیا پورا، پھر یہ اعتراض کیا گیا. ورنہ اگر دیکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا حضرت حماد. حضرت حماد کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ کا نہ کوئی دوسرا بیٹا تھا نہ کوئی بیٹی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ گھڑا گیا ہے. جب ان کی بیٹی نہیں تھی تو پھر آگے یہ واقعہ کس طرح سے پیش آ گیا کہ ان کی بیٹی نے جواب دیا یہ ہوا وہ ہوا، جب ان کی بیٹی نہیں تھی. تو یہ واقعہ گھڑ کر کے امام اعظم ابو حنیفہ پر اعتراض کیا جاتا ہے. اب رہا سوال یہ کہ جب ان کی بیٹی نہیں تھی تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ تو یاد رکھ لیں کہ ان کی بیٹی کی وجہ سے نہیں کہتے کہ ابو حنیفہ، حنیفہ کے باپ، حنیفہ کے ابو. تو ابن کا مطلب صرف باپ ہی نہیں ہوتا، عربی میں کسی چیز کی طرف نسبت دینے کے لیے بھی پھر ابن کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں. جیسے مثال کے طور پر صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو ابو ہریرہ کس وجہ سے کہتے ہیں؟ تو ہریرہ کا مطلب ہوتا ہے بلی. اب ابو ہریرہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلی کا باپ، یہاں پھر نسبت دی جا رہی ہے. یہاں ابو ہریرہ سے مراد یہ ہوگا کہ وہ بلی والے، کیونکہ یہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس ایک بلی تھی تو وہ بلی کی نسبت اس بزرگ کی طرف، اس صحابی رسول کی طرف کی جاتی ہے، اس لیے ابو ہریرہ بلی والے. اسی طرح مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود یہ لقب عنایت فرمایا، ابو تراب. اب تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی. اب ابو تراب اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ مٹی کے باپ، بلکہ ابو تراب سے مطلب یہ ہوگا کہ مٹی والے، کیونکہ مٹی کی نسبت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دی گئی. یہ لقب جو ہے ابو تراب، ابو ہریرہ، اسی طریقے سے ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ لقب ملا ہے وہ نسبت کی وجہ سے ملا ہے. ایسا نہیں کہ ان کی بیٹی تھی اور بیٹی کی وجہ سے یہ نام مشہور ہوا ہے، نسبت کی وجہ سے. نسبت کس طریقے سے؟ تو حنیف کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں باطل کا شبہ نہ ہو، حق ہو. کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو مذہب ہمیں دیا، جو طریقہ ہمیں دیا، قرآن اور حدیث سے مسائل اخذ کر کے جو امت کے سپرد کیے، وہ اس ایسے سپرد کیے کہ جس میں باطل کا شبہ نہیں ہے. اب عام آدمیوں کے لیے، آپ اور ہمارے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ہر مسئلے میں ہم قرآن حدیث سے مسئلہ ڈھونڈیں. ہمارے اتنے ہی سمجھے کہ علمی وسعت نہیں ہے کہ ہم روزے کا مسائل ہو،
चाहे नमाज का हो और कोई मसाइल हो, हम डायरेक्ट कुरान और अहादीस से नहीं निकाल सकते, हमारे इल्म में इतनी वसअत नहीं है। तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने कुरान और अहादीस से ये मसाइल अख्ज़ करके उम्मत को दिए, तो उम्मत पर एहसान किया, और उनसे पहले भी ये काम किया गया, लेकिन जो काम इमाम आज़म अबू हनीफा ने जिस तरीके से किया, उनसे पहले ये नज़र नहीं आता कि किसी ने इस तरीके से किया हो। इतनी मेहनतें, इतनी कुर्बानियाँ इमाम आज़म अबू हनीफा की है, और उन्होंने जो तरीका दिया कि किस तरीके से नमाज पढ़नी है, किस तरीके से रोज़ा रखना है, ये उन्होंने सारे मसाइल कुरान हदीस से ही निकाल करके दिए। लेकिन जो उन्होंने तरीका दिया कुरान हदीस से निकाल करके, उस तरीके में बातिल का शुबा भी नहीं है, वो तरीका हक है, वो वही तरीका है जो कुरान हदीस में जो बयान किया गया। वो कुरान हदीस से समझने में बिल्कुल ही यूँ समझे कि कोई शुबा नहीं हुआ उनको, ना हमें शुबा है उन्होंने जो तरीका दिया इसमें। तो उस तरीके को जिसमें बिल्कुल शुबा ना हो, उसको कहते हैं हनीफ। और हज़रत नोमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो तरीका दिया, इसलिए उस तरीके की निस्बत इमाम आज़म की तरफ की जाती है। अबू हनीफा यानी वो तरीका देने वाले कुरान हदीस से निकाल करके कि जिसमें बातिल का शुबा ना हो, जो तरीका हक हो। और आज जो ये लोग एतराज़ करते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा पर और ये हनफी मज़हब पर, उनको भी थोड़ा गौर व फिक्र करना चाहिए। अगर वो ये कहे कि नहीं उसमें तो शुबा है, उसमें तो ये खराबी है, ये खराबी है, वो खराबी, तो पहले ये बात करना कि इसमें ये खराबी, थोड़ा आप गौर व फिक्र भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखें कि इमाम आज़म अबू हनीफा के बाद आज तक उम्मत का अक्सर हिस्सा हनफी रहा है, इमाम आज़म अबू हनीफा के मुकल्लिद है। तो आज कोई 14 सदियों के बाद अगर ये कहे कि इमाम आज़म अबू हनीफा के तरीके में तो ये गलती है, ये है, वो है, ये है, इस तरह के एतराज़ात करे, तो इसका मतलब ये है कि 14 सदियों तक उम्मत गुमराही में रही। आज 14 सदियों के बाद मुझे ये मसला समझ में आया है। 14 सदियों तक इतने बड़े बड़े इमाम जो इल्म के पहाड़ थे, उनको ये दीन ही समझ में नहीं आया। दीन 14 सदियों के बाद आज मुझे समझ में आया है, ये बहुत बड़ी जसारत होगी। इसीलिए हर आदमी को बात करने से पहले कुछ सोचना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए। एतराज़ करना आसान है, एतराज़ तो कोई भी कर सकता है, लेकिन फिर इसमें गौर व फिक्र भी करना चाहिए कि जो हम एतराज़ करते हैं ये फिर कहाँ जाके बात अटकेगी। क्या उम्मत ये 14 सदियों से गुमराही पर ही रही? और आप देखें इमाम आज़म अबू हनीफा के बाद आज तक हर सदी में, हर दौर में ज़्यादातर लोग हनफी रहे। उम्मत का अक्सर हिस्सा हनफियों का है। तो क्या पूरी वो अक्सरियत का जो हिस्सा है उम्मत का, वो इतने साल तक गुमराह रहे? नहीं, बल्कि इमाम आज़म अबू हनीफा ने जो तरीका दिया वो बिला शक व शुबा वो वही तरीका दिया है। जैसे नमाज का तरीका, तो वही नमाज का तरीका दिया है जो कुरान और अहादीस में बयान हुआ। ज़कात के जो मसाइल बयान किए, जो तरीका दिया, वो वही तरीका जो कुरान और अहादीस में बयान हुए। इस वजह से फिर इमाम आज़म हज़रत नोमान बिन साबित को अबू हनीफा कहा जाता है।